السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت بہترین سا ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں پاکستان میں اسلامک یونیورسٹیاں بناؤں گا۔ دوستو، پاکستانیوں کی تو قسمت کھل گئی۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا ہے، آئیے ویڈیو میں جان پاتے ہیں۔ ویڈیو کو مس نہ کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں نے کہا 2000 میں جب میرا جو ویژن تھا کہ اگر کوئی بچہ ہمارے اسکول سے فارغ ہوتا ہے، 15 سال پڑھتا ہے، نرسری جونیئر کے جی سینئر کے جی، پھر 10 سال اور 2 سال 12ویں، انشاءاللہ دنیا میں کہاں بھی ڈالو 95% وہ صحیح راستے پہ رہیں گا۔ جب میرا پہلا اسکول کا بیچ جس میں میرا بیٹا تھا وہ 2012 میں فارغ ہوا، اس ٹائم جب میں نے کہا آج کی تاریخ میں اگر کوئی بچہ میرے اسکول سے فارغ ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کے بعد، دنیا میں کہاں بھی اس کو پھینکو 25% صحیح راستے پہ رہیں گا۔ تو آپ نے بولا کیا ہو گیا؟ 95% سے 25%۔ ٹریننگ صحیح نہیں تھی، ٹریننگ تھی لیکن معاشرہ بدل گیا، آ گیا سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، شیطان حاوی ہو گیا۔ یہ معاشرے، یہ جو ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے میرا پرسنٹیج بھی کم ہو گیا۔ معاشرے میں جو آپ کو حق سے دور لے کے جانے کی چیزیں بڑھ گئے یہ 12 سال میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ بیچلرز بھی کرے ہمارے ساتھ، آگے بھی پڑھے، نہیں تو بھٹک جائیں گا، کافی نہیں ہے۔ ابھی میری یہ ہے کہ اسکول شروع کرنا آسان ہے، اسے برابر اسلامک طریقے سے وتھ ماڈرن ایڈوکیشن ڈیفیکلٹ ہے، ناممکن نہیں۔ تو میں نے سوچا چند سال پہلے کہ انشاءاللہ میں اسلامک یونیورسٹی قائم کروں گا۔ تو ماشاءاللہ ملیشیا کے اندر ایک راجا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لینڈ دے دوں گا، ایک شہر نے کہ ہم کو فنڈ کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا میں مصروف ہوں، تو میرے ایک جو کلیگ ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کرو، یونیورسٹی میں دعویٰ کالج۔ چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ اسکول کے لیے قائم جو چاہیے یہاں ملیں گے۔ اور میں جانتا ہوں، میں جب دیکھا پاکستانیوں کی محبت، جب میں نئے آیا تو اتنا محبت کرتے تھے، آنے کے بعد تو اور کرنے لگے۔ تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کہ انشاءاللہ ہم اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے، نہ کہ پاکستان میں، انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، انشاءاللہ۔ اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے۔ ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں؟ اگر ایک بچہ جو 15 سال، 16 سال، 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو ذہن ایک بنتا ہے، جب اس ٹائم وہ اسلامک یونیورسٹی میں جائیں گا انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے، دعویٰ سکھائیں گے۔ 15 سال کی عمر میں بھی سکھا سکتے، بچپن پہ سکھائے تو بہت اچھا ہے، لیکن 15 سال کی عمر میں بھی سکھائیں گے تو 95% اتنا ہی رہیں گا، 95%۔ جو وہ 15 سال میں سیکھیں گا اسکول میں، ہم اس کو 3 یا 4 سال میں وہ لیول کا بنا سکتے۔ لیکن جو بچے یونیورسٹی میں آئیں گے بھی ذہن بن گیا کہ ہم کو دائی بننے کا، تو رزلٹ اور اچھا ہوں گا۔ کیونکہ اسکول میں بننے کے بعد والد بولیں گے بھائی چلو تجارت پہ آؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو ابھی ارادہ میرا بن گیا۔ ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے، ان نے بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنائے جس کی زبان عربی نمبر 1، انگلش اور اردو تینوں رہیں گی۔
ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان سوسائٹی کی جو اردو ہے, ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل زبان انگلش, اور ایک ہوتا ہے عربک. عربک لغہ فصیح بہت اہم ہے, اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ کو استاد مل جائیں گے پاکستان میں, ایسے ملیں گے, نہیں ملیں گے تو باہر سے لے کے آئیں گے, اس میں کیا ہے. اگر دنیا کی ایک اچھی معیار کی یونیورسٹی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے. اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو جلد سے جلد مقبول کرے, اور پاکستان میں کم از کم 3 جگہ, اور جگہ سے بھی آفر آ گئے, فیصل آباد سے آگے, باقی جگہ سے ہے, ابھی آج صبح کو ہے فیصل آباد سے. کتنی ایکڑ چاہیے ڈاکٹر صاحب, کتنا پیسہ چاہیے؟ ہم جب بنائیں گے تو اس کو نان پروفٹ بنائیں گے, پیسے کمانے کے لیے نہیں. لیکن اگر ہم کوالٹی چاہتے, آپ اگر سینگ دانا دیں گے تو آپ کو بندر ملیں گے. If you give peanuts, you get monkey. If you give almonds, you get human. اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے. تو ہم کوالٹی کی بنائیں گے. اگر پوری فیس اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, تو کوشش کریں گے کچھ وقت بھی ساتھ میں ہو. اٹ ول بی ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوٹ, لیکن اس معیار کا ہو. آج کی تاریخ میں ایڈوکیشن میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں, سچی, اور جائز ہے یہ. مجھے آفر آئی تھی دبئی میں 104, ہم نے سروے کیے ایک اسلامی اسکول شروع کرنے کے لیے, 140 ملین درہم, یعنی تقریباً $40 ملین, 4 کروڑ ڈالر. اور وہ شخص نے کہا جس دن اسکول شروع کریں گے آدھا تمہارا, جو منافع ہے آپ کو جو کرنے کا کرو, مجھے جو کرنے کا میں کروں گا. پہلے تو میں ہاں بولا, پھر میں بولا بھائی میرا وقت دعویٰ میں اور امپورٹنٹ ہے, پیسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, لیکن ارادہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم ہائی کوالٹی کی بنائیں گے فار ناٹ پروفٹ, اور انشاءاللہ یہ دنیا میں ایک مثال رہیں گی انشاءاللہ. آمین. اچھا, مائک نمبر 1 پہ جو سوال پوچھنے کے لیے تیار ہیں, پلیز آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں. وہ ان کا مائک کھولیں ذرا, ساؤنڈ انجینئر ان کا مائک کھولیں, مائک نمبر 1. اچھا, اپنا نام بتائیں, اپنا پیشہ بتائیں, اور مختصر کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر, میرا نام جریر حسین ہے اور بائی پروفیشن میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں, اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں. لیکن سوال میرا ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم پلین پہ سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں, باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا ہے اور پیسنجرز کی موت ہو جاتی ہے. اب ایک وہ شخص دوست میرا ایتھیسٹ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے کہ خدا کو پکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ, خدا ہوتا تو تمہیں بچا نہ لیتا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم جب پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑھتے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلین کریش ہو جاتا ہے, تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی, اس کا فائدہ کیا دعا کا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ. اگر میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں 10 گنا الحمدللہ کہتا ہوں. کیوں؟ میں 10 گنا اور خوش ہوں. کیوں؟ پہلا جو میں دعا کیا تھا وہ میرے طرف سے تھا, جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اور بہتر ہے. تو ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو, قبول ہوا تو الحمدللہ, نہیں قبول ہوا تو ثم الحمدللہ. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص جا رہا تھا پلین پکڑنے کے لیے امریکہ, نیو یارک جانے کا تھا اس کو. اس کا ایک بزنس ڈیل تھا, اس ڈیل میں اس کو $1 بلین ملنے والے تھے. کتنا؟ $1 بلین. وہ جب جاتا ہے ایئرپورٹ کی طرف
ट्रैफिक होती है, बहुत शदीद ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक की वजह से प्लेन छूट जाती है। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक की वजह से प्लेन मिस की, वो मेरा अपॉइंटमेंट गया, $1 बिलियन का नुकसान। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक रहती, वो ट्रैफिक के जरिए अपने घर के तरफ वापस मोड़ता है गाड़ी को। फिर भी ट्रैफिक रहती, वो रेडियो ऑन करता है, उसमें सुनता है जिस प्लेन में वो सफर करने वाला होता न्यूयॉर्क को, वो प्लेन का क्रैश हो जाता है और उस प्लेन के सब लोग मर जाते। तो वो सुनने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन है, क्या ट्रैफिक की वजह से मेरी प्लेन छूट गई और मेरी जान बच गई। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि आप उस चीज से मोहब्बत करते हैं जो शायद आपके लिए बेहतर नहीं, और उस चीज के लिए नफरत करते जो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। तो एक मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा, को एथियस्ट क्या भरोसा करेगा? एथियस्ट तो जानता ही नहीं अल्लाह क्या है। तो मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो अल्लाह पे यकीन रखता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी एक नौजवान मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, हार्ली डेविडसन 1000 सीसी, दुआ करता नहीं मिलती। अल्लाह ताला जानता है अगर मैं हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल दूंगा 1000 सीसी की, उसका एक्सीडेंट होगा और वो लंगड़ा हो जाएगा। अल्लाह जानता है, वो नहीं जानता है। अब समझ रहे? वो एथियस्ट क्या जानता है? हम अल्लाह पे यकीन करते। इसीलिए एक अच्छा मोमिन ताजिर अगर बिजनेस पे मुनाफा होगा वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। क्यों? एक अच्छा मोमिन फायदा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फायदा हुआ 20%, नुकसान हो तो क्या बोलेगा? अगर 20% नुकसान हो क्या बोलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20% हुआ, हो सकता है कि 50% नुकसान हो। तो एक मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है। आप समझे? तो ये यकीन है हमारा। हम जब दुआ करते अपनी हिफाजत के लिए दुआ करते, प्लेन में उड़े, क्या पता अभी आप जा रहे, बहुत से पाकिस्तानी जाते अमेरिका में क्या करने के लिए? ग्रीन पैस्चर्स, इंग्लिश में बोलते ग्रीन पैस्चर्स, कमाने के लिए जा रहे। यहां बेचारा अच्छा नमाजी, 5 टाइम नमाजी, ज़कात देता है, हज करता है, प्लेन में जाता है मैं अमेरिका जाऊंगा, क्रैश हो जाता है। अरे बच गया, अमेरिका में जाता तो जहन्नम में जाता था, क्रैश हो गया तो जन्नत में जाएगा ना। वो दुआ पड़ी थी, अल्लाह ने दुआ सुनी। समझ रहे? अल्लाह ने दुआ सुनी इसकी। अरे वहां अमेरिका जाएगा, शराबी बनेगा, मक्कार बनेगा, अय्याशी करेगा। यहां बेचारा अच्छा था, अच्छा मुसलमान था पाकिस्तान में। आप समझ रहे? तो प्लेन क्रैश हुआ तो कम से कम जन्नत में तो गया ना। आप समझ रहे? बेशक। तो ये अल्लाह का निजाम है। आपको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह के अहकामात पे फॉलो करना चाहिए, और इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और देखने के लिए कुछ मिला होगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसी तरह की यूनिवर्सिटियाँ कायम होनी चाहिए ताकि हमारे दीन इस्लाम की तालीम बढ़ सके, हमारी दीनी इल्म में इजाफा हो सके। तो अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक को तौफीक दे के उसी तरह की यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल्स हमारे मुल्क पाकिस्तान में कायम करे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।